پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے روم میں ایسا ہوا کہ خود بخود بلی کے پنجے دکھنے شروع ہو گئے، فریش پرنٹ، لیکن وہ خون سے پرنٹ تھے اور یہ رمضان میں ہوا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیک کر لیں کوئی زخمی بلی تو نہیں آئی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ، لیکن اگر یہ ایسا ہے کہ چلو ایک بار تو بلی گزر گئی، اس کو چوٹ لگی ہوگی، لیکن بار بار ہونا یا پورے کمرے میں موجود ہونا یہ کالا جادو کی علامت ہو سکتی ہے، اگر یہ کوئی ایکچوئل نیچرل کوئی زخمی بلی نہ ہو تو. اور رمضان میں خیر دیکھیں یہ چیزیں تو کسی بھی مہینے میں ہوتی ہیں، لیکن رمضان کی برکات سے اس میں اگر ہم روزے میں ہیں اور اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو ہم پر وہ اثرات نہیں آئیں گے انشاءاللہ. لیکن اس طرح کی جو خون کے دھبے، خون کے پنجے کے نشان، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پہلے آپ کو ذہنی طور پہ خوف زدہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور آپ کو مایوس کرنے کے، خوف میں مبتلا، ڈر میں مبتلا، آپ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ سارے کہتے ہیں نا یہ کرتب ہوتے ہیں، وہ جو آپ میجیکل لوگ پہلے آپ کو کرتب کر کے دکھاتے ہیں، حیران کرتے ہیں، یہاں سے کبوتر نکال لیا، ٹوپی سے کچھ نکال لیا، یہ وہ خون کے نشان. اور وہ اللہ نہ کرے، لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ اس کو جگہ کو صاف کر کے آپ اپنا پرنا حصار قائم رکھیں. حصار اس طرح کرنا ہے کہ ایک تو نماز، فرض نماز لازمی پڑھیں، میکسیمم کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں رہیں، اور صبح جو فجر کی نماز کے بعد بے شک ایک رکوع پڑھیں، 3 لائنیں پڑھیں، لیکن قرآن ضرور پڑھیں. اس سے یقین مانیں آپ اس سے بڑے پروٹیکشن میں آتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ جادو والے بھی رہ جاتے ہیں. اور اٹھنے سے پہلے، بستر پہ اٹھنے سے پہلے آپ نے بستر پہ ہی بیٹھ کر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، 3 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کے خود پہ دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ پہ افیکٹ نہیں کریں گی. کالے جادو میں خون کا اتنا استعمال، یہ کیا الو کا خون یوز کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے مینڈک کا خون یوز کرتے ہیں، یہ اچھا کیا ہوتا یہ ہے؟ نا تمام گندی چیزوں کا، یہی آپ تو جانوروں کا نام لے رہے ہیں نا، یہ انسانی خون بھی استعمال کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ وہ جو خواتین کی ایک منتھلی پیریڈز جو ہوتے ہیں وہ بلڈ بھی استعمال کیا، ناپاک چیز، جو ناپاک چیز ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. کبوتروں کا خون استعمال ہوتا ہے، اور ایک مردہ جب ہو جاتی ہے چیز، اس کا خون جو ہے، خون مطلب ناپاک ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جانوروں کا، چوہوں کا، مینڈک کا، چھپکلی کا، اس طرح کی چیزیں بہت استعمال ہوتی ہیں. اور اس چیزوں کے لیے جانوروں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ ہماری پوڈ کاسٹ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے 13 نمبر پر بات کی تھی، تو کسی نے اس پہ سوال کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ 13 نمبر کا فلور فار ایگزامپل ہوٹلس وغیرہ میں ایگزسٹ تو ضرور کرتا ہے لیکن ویزیبل نہیں ہوتا، اور اسپیشل کوڈ دے کر وہ دجال اپنی میٹنگز وہاں پر بلاتے ہیں. اب اللہ جانے دس از ٹرو اور ناٹ، لیکن اس بارے میں آپ نے کیا سنا ہے؟ دیکھیں اس میں جو دجال نیٹ ورک ہے، یہ لوگ ضرور اپنا کوئی ایسا بناتے ہوں گے، لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہوتا. بینگ اے مسلم ہمارا جو ہے یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے لیے سب نمبر اللہ کے بنائے ہوئے نمبر ہیں، اور کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں ہے. ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن ہر مہینے میں، ہر اسلامک مہینے میں کچھ ہمیں ایسے عملیات کرنے کا ضرور کہا جاتا ہے جس میں ہماری پروٹیکشن ہو. اب میں نے سفر کا مہینہ ہی آپ یہ جیسے شروع ہو چکا ہوا ہے، سفر کے مہینوں میں واضح طور پہ ہے کہ اس طرح کی بلائیں زمین پہ اترتی ہیں. سفر کے مہینے میں صدقہ خیرات زیادہ کریں، اور جو تسبیحات ہیں ان کو بڑھا دیں، استغفار کی، اپنے آپ کو سیف کا، آیت الکرسی کی، کلوں کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی آپ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس طرح کی تمام جو اذکار ہیں ان کو بڑھا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. باقی یہ کہ 13 نمبر یہ گوروں میں اور کرسچن لوگوں میں یہ اعتقاد زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن ہر نمبر شیطانی، دیکھیں نا، شیطانی نمبر، شیطان اپنے ہر چیز دنیا میں نمبر پہ بیسڈ ہے. یہ جو علم اعداد ہے یہ اتنا بڑا ہے، پوری کائنات علم اعداد اللہ نے جس طرح سسٹم بنایا ہوا ہے، جیسے 666 بھی کہتے ہیں شیطانی نمبر ہے،
سننے میں آتا ہے. ہاں اس طرح کی چیزیں اب کچھ نمبروں سے منسوخ ہوتا ہے، جیسے تاقدات. اللہ تعالیٰ کو تاقدات بہت پسند ہے. آپ کو دیکھیں وظائف بھی ہوں گے، 3 کا ہوگا، 5 کا ہوگا، 7 کا ہوگا، تاقدات کے حساب سے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں مطلب اس چیز کو اتنا نہیں آپ سیریسلی لیں. 13 ہمارے لیے جسٹ نمبر ہے. اور یہ جو سوال ہے کہ دجال کی ہاں میٹنگز کا، دجال کی میٹنگز وہ کسی ہوٹل کے روم میں تو ظاہری بات ہے اس کے پیروکاروں کی ہو سکتی ہے جو اس کے آلریڈی ہے، لیکن دجال ابھی بظاہر ظاہر نہیں ہوا. اس کے ظاہر ہونے کا ایک طریقہ ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، اس کو یہودی ویلکم کہیں گے، لیکن اس کے پیروکاروں کی وہ انسانی شکل میں بھی انسان ہی ہے نا ہم جیسے، جو اس کے پیروکار بن چکے ہیں. اور جو شیطان ہے جو جنات کی شکل میں ہے وہ تو کہیں بھی میٹنگ کر سکتے ہیں. موسٹلی یہ لوگ ویرانہ پسند کرتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو اینٹیٹیز نظر آتی ہیں تو اگر آپ کسی اینٹیٹی کی طرف دیکھ رہی ہیں تو کیا اینٹیٹی کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور وہ اگر انٹریکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے تو یہ ممکن ہو پاتا ہے؟ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اینٹیٹی کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہی ہیں تو وہ اٹیکنگ پوزیشن میں بھی آنے کی کوشش کرے؟ اچھا بالکل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ان کو بھی موسٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری طرف متوجہ ہے اور یہ ہمیں دیکھ سکتی ہے. میں نے آپ کو اپنے فرینڈ کا بتایا تھا جس میں وہ ریچھ نما ایک مخلوق تھی. باقاعدہ جب میں اوپر آئی ہوں اور میں نے شو یہ نہیں کیا، اس کو ٹارگٹ نہیں کیا ایسے دیکھ رہی ہوں، میں نے اس کو ایسے دیکھا اور نظر گھما لیا تاکہ اس کو نہ لگے کہ میں اس کو، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ میں کیونکہ ان کے پاس ایک سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، سپر نیچرل سینسز، وہ آپ کا مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں، وہ آپ کی چیزیں سمجھ جاتے ہیں. اس نے مجھے اشارہ کیا تجھے تو میں ٹھیک کرتا ہوں. اور اٹیک بھی ہوتا ہے سم ٹائم چیزوں کا، اپنا ایک دم میری باڈی پہ جیسے بہت منو وزن آ جاتا ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ بچی جو مجھے گھر میں نظر آتی تھی وہ ایسے دکھتی تھی کہ جیسے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو. جو میرا بچی اب آپ کو نظر نہیں آتی؟ نہیں، وہ ٹیمپریری ایک فیملی تھی جو غیر مسلم جنات تھے لیکن پیسفل تھے، لائک اے فیملی تھے. فیملی پوری چھت پہ رہتی تھی اور وہ ان کے چلنے پھرنے کی رات کو مجھے بہت آوازیں سب کو آتی تھی، خالی مجھے ہی نہیں. لیکن وہ بچی صرف آ کے نا سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے مجھے کام کرتا دیکھتی تھی. تو وہ مجھے ایسے جو ظاہر ہوئی اور جس طرح دیکھ رہی تھی، پھر میں نے اس کو مخاطب کیا کیونکہ وہ تھوڑی سہمی سی لگتی تھی. تو وہ اور اچھا وہ اپنے برین سے میسج بھی مجھے ٹرانسفر کر رہی تھی. میں سے جو بات کر رہی تھی اس کا جواب مجھے دے رہی تھی، ان کو بولنا نہیں پڑتا. وہ میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں نا جیسے وہ. اب میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اچھا لبیبہ تم نے یہ سوٹ کہاں سے لیا ہے؟ اب تم نے جواب نہیں مجھے دینا، تمہارے برین سے مجھے جواب آ جائے گا. میں نے کہیں کس برانڈ کا سمجھ آ جائے گی، ایگزیکٹ سمجھ آ جاتی ہے. وہ جب سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ سمجھا لیتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے اس طرح کئی بار ایسا ہوا ہے، کئی ایسی چیزوں کو میں دیکھتی ہوں تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ 100% پتہ چل جاتا ہے کہ ہم بھی ان کو جو دیکھ سکتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ سکتا ہے.